الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله وہ ایک لا نہایت إله پر نور اور باوقار شخصیت تھے، سادہ لیکن نہایت پاک اور صاف لباس میں ملبوس، سر کے بال کاندھوں تک پھیلے ہوئے تھے، سر مبارک پر عمامہ باندھے نماز فجر کے لیے مسجد نبوی میں جانے کے لیے گھر سے نکلے تھے۔ سواری پر سوار ہوئے تو جلیل القدر صحابی عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ رکاب پکڑنے کے لیے آگے بڑھے کہ جیسے اس کام میں سبقت لے جانا چاہتے ہوں۔ مسجد میں پہنچے تو ہر کوئی بھر بھر کر سلام پیش کر رہا تھا۔ نماز سے فارغ ہوئے تو بھی یہی منظر تھا۔ جب کبھی طواف کعبہ کے لیے جاتے تو وہاں بھی لوگ امٹ آتے ان سے سلام کرنے کے لیے۔ صحن مسجد میں بیٹھے عمر بن عاص صحابی رسول فرمانے لگے، زمین پر تو انہیں جو مقام حاصل ہے سو ہے، آسمان پر یہ اس سے بھی زیادہ محترم ہے۔ سیدنا عمر فاروق سے ملاقات کے لیے گئے، وہ تنہائی میں کسی سے محو گفتگو تھے۔ ان کے فرزند محترم عبداللہ بن عمر نے فرمایا وہ ابھی مصروف ہیں، وہ واپس ہو لیے۔ سیدنا عمر فاروق کو جب پتہ چلا تو کہنے لگے وہ تھے کہ جنہیں میری اجازت کی ضرورت نہیں، میں تو خود کو ان کے گھر کا غلام ہونے میں فخر محسوس کرتا ہوں۔ وہ صحابہ کرام کی نظر میں اتنے محترم تھے کیونکہ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کو ان میں اپنے پیارے آقا و محبوب سرور کائنات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی جھلک نظر آتی تھی۔ جی سامعین، یہ شخصیت ہے امام حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ اس کے باوجود عجز و انکساری کا پیکر تھے۔ تقویٰ و زہد آپ کی عبادات میں جھلکتا تھا۔ زیادہ تر راتیں عبادات اور دن روزے کی حالت میں گزارتے۔ جو مال و متاع اور مال غنیمت ملتا بعض ضرورت رکھتے، باقی اللہ کی راہ میں خرچ کر دیتے، کسی سائل کو واپس نہ جانے دیتے، یہاں تک کہ شعراء کو بھی نواز دیتے۔ کہا جاتا ہے کہ آپ نے 25 مرتبہ فریضہ حج ادا کیا۔ والد محترم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ فتنہ و فساد اور بغاوتوں کو ختم کرنے کے لیے برسر پیکار رہے، اور جب کبھی جہاد پر جانے کا موقع ملا تو سب سے آگے ہوئے، اور پھر سیدنا علی المرتضیٰ کے ساتھ کوفہ منتقل ہو گئے۔ اور جب شیر خدا علی المرتضیٰ کی شہادت کے بعد حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے امت کے وسیع تر مفاد میں صلح کر لی تو اہل بیت اطہار سیدنا حسن بن علی اور حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی قیادت میں مدینہ منتقل ہو گئے تھے کہ دلی تمنا بھی تو یہی تھی۔ مدینہ تو رسول تو ہمیشہ ان کی یادوں میں بسا رہتا تھا۔ پھر امام حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سازش کا شکار ہوئے اور انہیں زہر دے کر شہید کر دیا گیا۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صلح کی شرائط میں یہ شرط بھی رکھی گئی تھی کہ آپ اپنے بعد خلافت کا فیصلہ شورا پر چھوڑیں گے، جیسے کہ باقی آپ سے پہلے کے چاروں خلفاء نے کیا۔ لیکن امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کا جب وقت آیا تو انہوں نے اپنے بیٹے یزید بن معاویہ کے ہاتھ پر بیعت لے لی، اور جبراً بیعت کا یہ سلسلہ شروع ہو گیا۔ مدینہ میں موجود بہت سے جلیل القدر صحابی جیسے کہ عبداللہ بن عباس، عبداللہ بن عمر روپوش ہو گئے تھے۔ عبداللہ بن زبیر اور سیدنا امام حسین بن علی مکہ منتقل ہو گئے تھے۔ اہل مکہ نے عبداللہ بن زبیر کے ہاتھوں بیعت کر لی تھی کیونکہ امام اعلیٰ مقام نے نہ تو عبداللہ بن زبیر کی مخالفت کی تھی اور نہ ہی خلافت کا دعویٰ۔ چونکہ حضرت علی نے اپنا دارالخلافہ کوفہ کو بنا رکھا تھا، اسی لیے انہیں لوگوں کی حمایت حاصل تھی، اور اب بھی اہل کوفہ انہیں بارہا اور بے شمار خطوط لکھ کر کوفہ بلا رہے تھے
امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزید کے ہاتھ پر بیعت کرنے سے انکار کر دیا اور کوفہ منتقل ہونے کا ارادہ کیا۔ اپنے چچا زاد بھائی مسلم بن عقیل کو کوفہ بھیجا تاکہ حالات کا جائزہ لیں۔ پہلے دن ہی 12,000 اہل کوفہ نے ان کے ہاتھ پر بیعت کی اور یہ خبر انہوں نے امام عالی مقام حضرت حسین علیہ السلام کو فوراً خط کے ذریعے بھجوا دی، جبکہ بعد میں ابن زیاد کے دباؤ میں آ کر وہ اپنی بیعت سے منحرف ہو گئے اور اہل کوفہ نے غداری کی۔ جب مکہ سے امام عالی مقام اپنے اہل بیت کو لے کر روانہ ہوئے تو اکابر صحابہ نے آپ کو مشورہ دیا کہ آپ کوفہ نہ جائیے، اہل کوفہ وفا نہیں کریں گے، لیکن سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارادہ کر چکے تھے۔ دوستو، اب یہاں میں آپ کو وہ وجوہات بتاؤں گی جن کی بنا پر امام حسین نے یزید کے ہاتھ پر بیعت نہیں کی تھی اور ان کے خلاف خروج کیا تھا۔ تاریخ اس بات پر گواہ ہے کہ حسن و حسین اور تمام اہل بیت اطہار حضور کی تعلیمات پر گامزن تھے۔ جاہ و دنیا کی ان کے اندر کوئی طلب نہ تھی اور نہ ہی حکمرانی کی کوئی خواہش۔ امام حسین کی وسیع بصیرت یہ سمجھ چکی تھی کہ اب دین کی بنیادیں ہل چکی ہیں۔ اگرچہ لوگ اللہ، رسول اللہ اور قرآن کو مانتے تھے، مسجدوں میں نمازیں، اذانیں، حج، زکوٰۃ سب نظام قائم تھا، عدالتوں میں شرعی احکامات بھی پورے ہو رہے تھے۔ یزید کی شخصیت کو ہم جتنا بھی برا کہہ لیں، لیکن اگر دین صحیح بنیادوں پر کھڑا ہو تو ایک شخص کی شخصیت کا بگاڑ بھی برداشت کیا جا سکتا ہے، لیکن دین کی وہ بنیادیں بدل رہی تھیں جن کا اندازہ اس وقت اکابر صحابہ کو بھی نہیں ہوا تھا۔ گاڑی اپنی پٹری سے ہٹ کر دوسری پٹری پر جا رہی تھی۔ منہ زور رفتار گاڑی کو پٹری پر لانے کے لیے سیدنا حسین بن علی نے اپنی اور اپنے اہل بیت کی قربانی دے ڈالی۔ خلافت ملوکیت میں بدل گئی تھی، بیٹے کے بعد بیٹا اور پھر بیٹا۔ اب یہ تھا کہ ایک شخص مطلق العنان تھا، وہ جسے چاہتا اپنا خلیفہ بنا لیتا، کوئی اسے پوچھنے والا نہیں تھا۔ وہ بیت المال کو اپنی مرضی سے استعمال کر سکتا تھا، وہ شریعت کی حدوں کو پامال کر سکتا تھا۔ نیز اس طرز حکومت کی قباحتوں پر ایک الگ سے مضمون لکھا جانا چاہیے اور لکھے جا چکے ہیں۔ یہی وہ اصل وجہ تھی اور پھر جس کا شاخسانہ ہم نے خلافت بنو امیہ اور خلافت بنو عباس اور دیگر خلافتوں وغیرہ میں دیکھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میرے بعد 30 سال تک خلافت رہے گی اور اس کے بعد کاٹ کھانے والی ملوکیت آ جائے گی۔ یہی وہ اصل وجہ تھی جس کی بنا پر سیدنا امام حسین تمام اہل خانہ سمیت شہید کر دیے گئے تھے۔ امام حسین علیہ السلام قطعاً جنگ کے ارادے سے نہیں گئے تھے۔ اگر ایسا ہوتا تو وہ اپنے اہل خانہ کو ساتھ نہ لے کر جاتے۔ کربلا کے قریب پہنچ کر تو انہوں نے قافلے میں شامل ہونے والے قبائل کے لوگوں کو بھی واپس بھیج دیا تھا۔ حسین ابن علی جو کوفہ جانا چاہتے تھے انہیں کربلا میں روک دیا گیا۔ عمر بن سعد اور شمر نے نہتے اہل بیت اطہار پر ظلم و ستم کی داستانیں رقم کی۔ حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نانا کے دین کو بچانے کے لیے اپنے گھر کے تمام افراد کو ایک ایک کر کے قربان کر دیا، اور پھر آسمان نے وہ دردناک منظر دیکھا کہ جب رسول خدا کی امت نے رسول خدا کے تمام گھر والوں کو ایک ایک کر کے مظلومانہ شہید کر دیا، اور سب کو شہید کرنے کے بعد لاشوں کی بے حرمتی بھی کی گئی اور اہل بیت اطہار کی عورتوں کے ساتھ بدسلوکی بھی کی گئی۔ وہ آج زبان زدِ عام ہے، کوئی اس میں کمی کر رہا ہے تو کوئی زیادتی، لیکن غم حسین صدیاں گزرنے کے بعد بھی ہر سال یوں تازہ ہو جاتا ہے کہ جیسے کل ہی کی بات ہو۔ قابل غور بات ہے کہ کسی خاندان کے دنیا سے مظلومانہ رخصت ہو جانے اور اس طرح شہید ہو جانے پر صدمہ اور دکھ ہونا ایک فطری بات ہے۔ ایک عرصے تک اس کا غم منانا بھی سمجھ آتا ہے، لیکن صدیاں گزرنے کے بعد بھی کسی سانحے کی یاد کا ہر سال اس طرح تازہ ہو جانا
جیسے وہ صدیوں پہلے پیش آیا تھا، بعید از قیاس ہے۔ یقیناً اس کی وجہ وہ مقصد ہے جو اس قربانی کے پیچھے کار فرما تھا۔ نظام کفر کے سامنے ڈٹ جانا شہادت حسین کا سبق ہے۔ اگر ہم اس مقصد کو نہیں سمجھتے تو غم منانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اگرچہ واقعہ کربلا نے امت کو دو گروہوں میں تقسیم کر دیا ہے، لیکن شہادت حسین اور درس کربلا یہی ہے کہ حق کی بالادستی کے لیے جان کی قربانی سے دریغ نہ کیا جائے، اور فلسفہ حسینیت کو سمجھے بغیر آپ اسلام کو نہیں سمجھ سکتے۔ حضور کے فرامین، میرے قرب کو میرے اہل بیت کے قرب میں تلاش کرو، اور حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں، ہمیں امام حسین کے رستے پر چلنے کا درس دیتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔